اور جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں ما من یوم افضل من عشر ذی الحجہ، ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں سے افضل دن کوئی اور نہیں ہے۔ فقال رجل یا رسول اللہ، تو ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول ہن افضل ام عدتہن جہادا فی سبیل اللہ، کیا یہ 10 دن زیادہ افضل ہیں یا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا؟ آپ نے بیان فرمایا ہن افضل من عدتہن جہادا فی سبیل اللہ، یہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ افضل ہیں۔ وما من یوم افضل عند اللہ من یوم عرفہ، اللہ رب العالمین کے نزدیک عرفے کے دن سے افضل کوئی اور دن نہیں ہے۔ ینزل اللہ تبارک و تعالی الی السماء الدنیا، اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ فیباہی باہل الارض اہل السماء، تو جو عرفے کے میدان میں ہے ان کے تعلق سے اہل آسمان سے فخر کرتے ہوئے کہتا ہے انظر الی عبادی، میرے بندوں کو دیکھو، جاؤنی ثعثا غبرا ضاحین، یہ پراگندہ بالوں کے ساتھ غبار سے اٹے ہوئے، سورج کی تپش برداشت کرتے ہوئے یہاں موجود ہیں۔ جاؤ من کل فج عمیق، یہ دنیا کے کونے کونے سے آئے ہوئے ہیں۔ یرجون رحمتی، میرے رحمت کے امیدوار ہیں۔ ولم یروا عذابی، میرے عذاب کو انہوں نے نہیں دیکھا ہے۔ فلم یور یوم اکثر عتقا من النار من یوم عرفہ، عرفے کے دن اللہ رب العالمین جس قدر بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے اس سے زیادہ کسی اور دن میں جہنم سے آزاد کرتے ہوئے نہیں دیکھا گیا۔ اس کو امام بزار نے، ابو یعلا نے اور امام ابن خزیمہ اور ابن حبان نے روایت کیا ہے۔ تو اسی روایت میں امام ابن حبان نے اتنے الفاظ مزید بیان کیے ہیں، اشہدکم انی قد غفرت لہم، اے فرشتوں میں تمہیں گواہ بنا کر کے کہتا ہوں کہ میں نے ان سب کو معاف کر دیا۔ فتقول الملائکہ، تو فرشتے کہتے ہیں ان فیہم فلانا مرہقا، وہ فلانا، اس میں فلاں شخص ہے جو حرام کاری کرتا ہے، گناہیں کرتا ہے، اور ایسے ویسے لوگ ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کہتا ہے قد غفرت لہم، میں نے ان سب کو معاف کر دیا۔ تو میرے بھائیوں، چاہے جتنی بھی گناہیں بندہ کر کے جائے، سچے دل سے توبہ کر لے اور اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرے اور اپنے گناہوں پر شرمندگی کا اظہار کرے اللہ رب العالمین سے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگے، تو اللہ رب العالمین معاف کر دیتا ہے اور وہ گناہوں سے پاک صاف ہو کر کے اپنے وطن کو لوٹتا ہے۔